بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائی اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ یہاں درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو کہا جاتا ہے، اور حدیث کی بہت بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، کیونکہ یہ ہمہ شمہ کا کلام نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کسی ایسے ناقص یا کم عقل یا یوں کہیے کسی بھی اعتبار سے ناکامل انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ کامل انسان کا کلام ہے، جو نبوت کے درجے پر فائز اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب، گویا یہ مخلوق کائنات کے سب سے محبوب کا کلام ہے۔ لہذا اس کلام کی ہمیں عظمت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں کی عظمت ہوتی ہے اور ان کو عظمت کے ساتھ سنا اور سمجھا اور پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت دوبالا ہو جاتی ہے۔ لہذا حدیث کی پڑھنے اور سننے کے تعلق سے بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، وقت نہیں کہ ان تمام پر بہت گفتگو کی جائے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر حدیث کو عظمت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ سنا جائے تو کبھی کبھی بعض اوقات ایسے دعا کے قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، انسان بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طور سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سننے اور اس پر عمل، اور پھر حدیث کے اثر سے تعلق سے کہ حدیث جب گویا کسی کے دل میں اتر جاتی ہے کتنا وہ مؤثر ہوتی ہے۔ حضرت شعبہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب الصحیح البخاری لکھی ہے، جو بہت ہی معروف اور مشہور، بہت مقبول ہے، حدیث کے گویا سب سے بڑا مرجع سمجھا جاتا ہے، لہذا وہ ان کے استاد ہیں۔ لہذا بلکہ یوں ہے وہ نہیں، بلکہ جو ایمان لائے ہیں وہ ان کے استاد ہیں۔ واقعہ آئے گا بعد میں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، وہ اپنے کسی سفر پر جا رہے ہیں، اور سفر کے راستے میں ایک قافلہ ہے لٹوروں کا، گویا ان لوگوں کا جو بس یوں ہی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، برائی بھری پڑی ہے، برے اعمال کے دلدادہ ہیں، خاص طور پر کسی کا لوٹ لینا، کسی کا چھین لینا، کسی سے زبردستی کوئی معاملہ کر لینا۔ لہذا ان کا سفر ہو رہا ہے اور راستے میں ڈاکوؤں کا اور ان لوگوں کا، یوں کہہ لیجئے کہ بدماش ٹائپ کے لوگوں کا جو ہے قافلہ ہے۔ لہذا جب دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے جو کچھ لوگوں کا دکھ رہا ہے، تو لہذا ڈاکو نے دیکھا اور سمجھا، لہذا ان کے سامنے آگے دو چار لوگ پوچھا یہ کون ہے، اتنی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، سواری پر بیٹھے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ تو ان کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت شعبہ ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، لہذا یہ حدیثوں کو بیان فرماتے ہیں حضور کی، اور حدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، لہذا وہ آگے بڑھے، یعنی ان کا سردار، اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی
اور کہا کہ میں سنا ہو تم حدیث بیان کرتے ہو، لہذا مجھ سے حدیث بیان کرو۔ کون سی حدیث؟ وہ حدیث بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ حدیث بیان کرنے کا ایسا موقع نہیں ہوتا ہے کہ تم آئے اور لگام پکڑ کے حدیث میں تم کو سناؤ، لہذا حدیث سننا ہے تو میرے درس میں آؤ، سبق میں آؤ، میں وہاں تفصیل کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ حدیث کو سناؤں گا۔ لہذا ہوتا یہی ہے کہ جو آدمی ابتداءً جاہل ہوتا ہے وہ گویا عظمت سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ بات نہیں بیٹھتی ہے۔ لہذا اس نے یہ کہا کہ دیکھو خنجر ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر حدیث بیان کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ گردن اڑ جائے گی۔ لہذا محمد یعنی حضرت شعبہ نے بھی اس کی بات کو دیکھا اور سمجھا، اور یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے جو ہے نیت میں سچا نکل جائے گا اور مار کر کہیں نہ دے گا، نقصان پہنچے گا۔ لہذا ان کو ایک حدیث بربستہ اور برجستہ یاد آئی جو اس کے وقت میں بہت ہی کامل اور بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے سامنے کہا ٹھیک ہے سنو میں حدیث بیان کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے اپنی پہلے سند بیان فرمائی کہ میں حدیث بیان فرماتا ہوں فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور پوری حدیث کی کڑی بیان فرمائی، چین بیان فرمائی، اور پھر کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا ہو گئے ہو تو تم جو چاہو وہ کرو۔ اگر تم کو کسی چیز کی شرم و حیا نہیں ہے، بے حیائی تمہارا مقدر بن گئی ہے، لہذا تمہارے اندر جو ہے حیا نہیں ہے، تو فاصنع ما شئت، تم جو چاہو وہ کرو۔ لہذا یہ حدیث کا اس کا سننا تھا کہ اس کے دل میں اس حدیث کی ایک بہت بڑی چوٹ لگی، شاید کہ قبولیت کا وقت رہا ہو، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ طے بات ہے کہ اگر آدمی کے اندر بے حیائی کارگر ہو جائے اور بے حیائی اتر آئے تو پھر انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ لہذا اس کے دل میں چوٹ لگی اور فوراً اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اس نے فوراً توبہ کیا اور اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کیا، اور پھر فوراً جو ہے مدینہ پہنچا۔ مدینہ میں اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، جن کی کتاب موطا امام مالک ہے، ان کے زانوِ تلمذ میں ہوا، یعنی ان کی شاگردی اختیار کیا اور ان سے پھر حدیث پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث پڑھتے پڑھتے اتنے بڑے وہ محدث بن گئے جن کا نام تھا محمد بن مسلمہ۔ محمد بن مسلمہ یہی چل کر کے پھر جو ہے آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بنے۔ آپ سوچئے کہ ایک آدمی جس کا پیشہ جو ہے چورانا ہو، ڈاکوانا ہو، لہذا اس کی فہرست میں آتا ہو کہ یہ بدماش ٹائپ کا ہے، لیکن بس حدیث کی باتوں کو سن کر اور حدیث کی عظمت کے دل میں کہیں بیٹھی اور کہیں قبولیت کی گھڑی مل گئی، لہذا پوری کایا پلٹ گئی۔ لہذا ہوتا یہی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، وہ بہت بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی فہرست میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو صحابیت کے وقت سے پہلے یعنی اپنے زمانے جاہلیت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے سردار تھے، اپنے وقت کے بڑے تھے، اپنے وقت کے نامور تھے، اپنے وقت کے ان کی جو ہے مال کا ان کی سرداری کا توتی بولا کرتی تھی، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کے رہے تو ان کی حیثیت ختم ہو گئی، ان کا بول بالا ختم ہو گیا۔ جیسے کہ کسی نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک اردو شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جو سرداران مکہ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی نام چلتا تھا، لہذا جو حضور کے مخالفت میں آئے، حضور کی عظمت کو دل میں نہیں بیٹھایا، تو جو یعنی بہت ہی عظمت والے تھے، یعنی کیسے کیسے کمالات والے تھے، لہذا وہ تو تھے جیسے جیسے یعنی ان کے مقامات بلند تھے جیسے جیسے تھے، لیکن جب وہ حضور کی مخالفت میں آئے تو یہ ایسے ویسے ہو گئے، یعنی نام و نشان مٹ گیا، حیثیت ختم ہو گئی، کسی بھی درجے کے نہیں رہ گئے۔ لیکن جو لوگ کسی درجے کے نہیں تھے، ایسے ویسے تھے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ حضور کی محبت میں آئے، حضور کی حدیثوں کو سننا شروع کر دیا، حضور سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، تو وہی جو ایسے ویسے تھے وہ کیسے کیسے بن گئے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو شکل صورت کے اعتبار سے کالے تھے، ہونٹ موٹا تھا، اور وہ حضرت صہیب رومی جو روم سے آئے تھے، اور وہ حضرت سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے، مکے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مسافر کے تھے، مہاجر ٹائپ کے تھے، باہر کے تھے، لہٰذا نان لوکل کے تھے، جو ہمارے ہاں اصطلاح میں بات چل رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ حضور کی معیت میں آئے تو ان کو اتنا مقام بلند ملا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال تم مکے یعنی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے بلند اذان دو. حالانکہ خانہ کعبہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن غلام محمد سے بڑھ کر اس کی عظمت بھی نہیں ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو اور اعلان کرو. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ بات یاد آئی جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ یہ باتیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ضرور ہیں، لہذا ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عظمت کے ساتھ سنیں اور دیگر لوگوں کو بھی اس پر متوجہ کریں. لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے وہ بہت بڑے مقام تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ کلام الہی کے بعد سب سے بڑا کلام ہے، بلکہ کلام الہی سے ملا جلا کلام ہے، یعنی وہ الگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی نے بیان فرمایا ہے کہ حضور کا کلام وہ بس جو ہے زبان بدل رہی ہے، الفاظ کے انداز بدل رہے ہیں، ورنہ وہی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بھی کلام ہے. وما ينطق عن الهوى، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ حضور جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ وہی کرتے ہیں اور اسی کے بولتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم سب جو ہے اس بات کی فکر کریں، اس درس کو مؤثر بنائیں. جو لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، جانا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑی سی جو ہے توجہ دلائیں. انشاءاللہ ہمارا یعنی ان کی تمام بیٹھک کا اور ان کے ثواب ہم کو مل جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو ہم سب کوشش کریں. ہم لہٰذا چند اپنی جو ہے تفصیل کے یعنی اپنے درس سے متعلق چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جیسے کہ یہاں سلسلہ چل رہا ہے یعنی کتاب الصلاۃ، اور اس میں بھی جو ہے اذان سے متعلق باتیں چل رہی ہیں، لہذا اذان اور مؤذن کی فضیلت کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن اور جو انسان اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرمایا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ فلاں جانور، فلاں چیز، فلاں درخت، فلاں چیزیں تو ان کو نہیں پہچان پاتی ہوں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دیکھو ہر چیز اپنے رب کی تعریف و توصیف کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، ہاں ہم انسان اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہمارے اور آپ کی علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لہذا ہم جو چڑیا چہچہاتی ہے اس کے چہچہانے کو ہمارا آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کی کیا تعریف کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہچان لیتا ہے اور جان لیتا ہے. اس لیے کہا انسان نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن اللہ اس کی تعریف توصیف کو سمجھتا ہے. لہذا اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت اور اس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اس کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور قیامت میں اس کی شہادت ادا کریں گے یعنی گواہی دیں گی. بلا شبہ اذان اور مؤذنوں کی بڑی قابل رشک فضیلت ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی جو ہے ہمارے اندر بھی اس بات کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اذان دیں. اذان میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس کا خاص مختص ہو اور بس وہی دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اذان دے گا تو اچھی ناجائز ہو جائے گا، بلکہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس شہادت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وقتاً فوقتاً ہم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائیں بلند کریں، ہم بھی ان حدیثوں کے جو ہے مستحق بن جائیں. لہذا خاص طور پر جتنی بلند آواز ہوگی، جہاں جتنی دور تک آواز جائے گی، گویا ان تمام چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گی. اور خاص طور پر فجر کی اذان تو کیا کہنا کہ فجر کی اذان میں سناٹا ہوتا ہے، اذان کی آواز اور کہیں دور تک جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے پہلے زمانے میں جو بغیر ساؤنڈ کے، بغیر مائک کی اذانیں ہوتی تھی، فجر کی اذان میں کئی گاؤں تک کی اذانیں سنائی دی جاتی تھی کہ فلاں گاؤں کی اذان سنائی دے رہی ہے، کیونکہ فجر میں سناٹا ہوتا ہے، گویا بھیڑ بھاڑ کا وقت نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اذان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور وقت کے لحاظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو
جو کمرشل کا معاملہ ہے، جو مؤذن مختص ہے وہی اذان دے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، لینا دینا نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کہ ہم جو ہے ثواب کے محتاج ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نیت سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔